پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سے قادیانی ڈرامہ چلتا آیا ہے. یہ لیاقت علی خان، ملک غلام محمد، بگرام، چودھری محمد علی، فیروز نون، ایوب خان اور عمران خان، شہباز شریف وغیرہ، یہ ایک تمثیل ہے جس کا مصنف قادیانی ربوہ مافیا. تو یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے. تو ہمیں آج کی صورتحال کو اگر ہم دیکھ لیں، جب میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر بچانے کے لیے اس کو جو ہے وہ پاور سے ہٹا دیا، اور آج اس کو بیچارے کا نام دے دیا گیا ہے، جو ایک کیا کہتے ہیں وننگ ویزا ہے کہ بھئی جب بھی الیکشنز ہوں گے تو وہ بیچارہ ہی جیتے گا. یہ ایک طے شدہ پروگرام ہے. اس میں کوئی پھر اس کی پارٹی میں کبھی کوئی گروپ بنا دیا، کبھی کوئی، یہ جو ہے پاکستان کی قادیانی ایجنسیوں کے حربے ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں، اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں آئیں. ان کا نتیجہ ہمیشہ اور ہمیشہ قادیانی مفاد کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ آنکھ ہو دیکھنے والی، اگر یہ مغز ہو سمجھنے والا، تو اس طرح سے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے. بھائی آپ مختلف ریزنز ڈھونڈ رہے ہو، جی اس نے کرپشن کی، اس نے توشہ خانہ کیا، اس نے پتہ نہیں بینکوں میں پیسے ڈال دیے، اس نے یہ زمینیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جن کے اوپر میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں، جن کے اوپر وہ ہے کہ الزام ہیں کرپشن کے، تحقیقی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سے ان کو لے کے آئیں، شدید جسمانی ریمانڈ کریں، ود ان فیو منٹس وہ بھی بتائیں گے، زرداری وہ بھی پیسہ بتائے گا جو کسی کھاتے میں نہیں ہے. عمران خان بھی بتائے گا، وہ کیا شہباز شریف بھی بتائے گا. یہ سارے مادر چود جو ہیں یہ قادیانیوں کے مفاد کے لیے پاور میں آتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک سیاسی سٹرکچر جو ہے اسی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور لوگ پھر بھی اتنے جاہل ہیں کہ وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں. کہ جی ہم اس کے اوپر وہ 9 مئی کا کیس چلائیں گے، ہم اس کے اوپر یہ کریں گے وہ کریں گے. کبھی وہ کس کو، نواز شریف کو کہہ دیتے ہیں اس نے کرپشن کی اور وہ بھاگ کے لندن چلا گیا، کبھی وہ اسی طرح سے بے نظیر وغیرہ. اور یہ مسلسل ڈرامہ ہے، لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. پھر بھی لوگ جو ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کا پولیٹیکل سینس بس یہیں آگے ٹک جاتا ہے، ہائے وچاری رہا وچارا، پاویں وہ قوم کا ستیاناش کر کیا انہوں نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جناب، اگر واقعی پاکستان میں کوئی قانون ہو، اگر کوئی اتھارٹی ہو، جو سیدھی سی بات ہے، آپ عمران خان کے اوپر مختلف کیسز کیوں کر رہے ہیں؟ یا اور بھی سیاسی لیڈروں پر جو زیر عتاب ہوتے ہیں، بھائی سیدھی سی بات یہ ہے اس کو ڈسکوالیفائی کریں. لیکن کیونکہ یہ حزب مخالف ہو، حزب اقتدار ہو، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ قادیانیوں کے اشارے پہ کام کرتے ہیں. قادیانیوں کو تو وہ کیا کہتے ہیں، ناراض نہیں کر سکتے. سارے ایجنسیز کو معلوم ہے کہ عمران خان کوالیفائی نہیں کرتا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو. اوکے، وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا قانون جو ہے، ہمارا آئین جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نان مسلم پاکستان کا ہیڈ آف سٹیٹ نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر ہیڈ آف سٹیٹ پاکستان کے نان مسلم ہیں.
تو اس لیے یہ ایشو نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس کیا جائے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پنکی کے نکاح کا کیس کیا جائے، اس کی جماعت کی توڑ پھوڑ کی جائے۔ یہ سارے بہنچود قادیانی ہیں مختلف۔ کیا جنگیر ترین قادیانی نہیں ہے؟ کیا خٹک قادیانی نہیں ہے؟ اوکے، کیا وہ مسلم لیگ کا خواجہ آصف سیالکوٹ کا وہ قادیانی نہیں ہے؟ وہ میر حمزہ آئی ڈونٹ نو کیا نام ہے اس کے، فردوس اوان، اور یہ سب کے سب قادیانی ہیں۔ جب یہ قادیانی ہیں تو یہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے ایز اے مسلم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ قانون ہے ہمارا، اقلیت کے طور پر لیں۔ کیا جنرل باجوہ کو معلوم، کیا نام ہے اس کا، عاصم کو، ہو سکتا وہ بھی قادیانی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر میں یہی کہتا ہوں اگر وہ واقعی مسلمان ہے، اگر وہ حافظ قرآن ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو براہ راست کہے، آئے پبلک کے سامنے کہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے، وہ پہلے تو خود بیان دے کہ وہ مرزا کو کیا سمجھتا ہے، تو آپ پھنسے گا۔ تو جناب اتنی گنجلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قادیانی ہے وہ پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا انلیس کہ یہ آئے اور پاکستان کے سامنے، عوام کے سامنے مرزا کو کذاب بولے، مرزا کو جہنمی بولے، اور اس کو جو شریعت کا طریقہ ہے اس کے فالوورز کو، جو اس کو نبی مانتے ہیں یا مجدد مانتے ہیں، ان کو بھی کہے کہ میں کافر سمجھتا ہوں، انلیس یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ یہ الیکشن میں حصہ لے یا پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ بنے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ تمام، نواز شریف کے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قادیانی نہیں ہے، یہ آ کے بیان دیں، پھر بھی معلوم ہوگا نا لوگوں کو۔ اور بیان یہ نہیں ہے کہ میں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں، نو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قادیانی دو طرح سے وہ ٹرک دیتے ہیں۔ ایک وہ مرزا قادیانی کا سٹیٹس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس سے بڑھا دیتے ہیں، اور کئی قادیانی یہ کہتے ہیں وہ تو خود محمد کی شکل میں تھے، تو لہٰذا وی ڈونٹ نو فار شیور، بلکہ یقینی طور پہ جب وہ مرزا کی بات کرتے ہیں، محمد کی بات کرتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاذ اللہ وہ مرزا قادیانی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ صرف اسلامی، یہ صرف دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ پین چودو، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آئے کوئی اگر مسلمان ہے، کوئی اگر اللہ کا بندہ ہے، تو وہ ایمانداری سے آ کے کہے کہ جناب یہ قانون ہے پاکستان کا کہ کوئی قادیانی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ زیادہ تر تجربہ یہی بتایا ہے کہ ہڈن قادیانی ہوتے ہیں جو ہیڈ آف اسٹیٹ بھی بن جاتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو شخص جب تک شرعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ میں ولد فلاں 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 اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضی سکنا قادیان، میں اس کو جہنمی اور جہنم کا کتا کہتا ہوں، کذاب کہتا ہوں، وہ مر کے جہنم چلا گیا، اور اس کے فالوورز جو ہیں وہ جو اس کو نبی یا مجدد سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ہے مسئلے پہ آئے گا، کیونکہ ہماری کلاس جو رولنگ کلاس ہے وہ مرزا قادیانی کو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی جرنیل ہے تو وہ یہی کہتا ہے، اگر کوئی جج ہے تو وہ یہی کہتا ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ یہی کہتا ہے۔
मैं हाथ जोड़ के लोगों को कह रहा हूं कि खुदा के लिए इतनी तो करज पैदा करो यार, सच बोलने का तो करो। कहो कि जी हमें कोई तोशे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ने कितनी बैंकिंग में पैसे डाले, ये किए वो, एक ही सूरत में ये करप्शन रुक सकती है कि जब हमारे लीडर जो हैं वो करप्ट कादियानी नहीं होंगे, क्योंकि कादियानी एक करप्ट कल्ट है, उनकी बुनियाद करप्शन पर है उनके, और जो उसमें से निकलेगा वो मादरचोद करप्ट नहीं होगा तो कौन होगा? जो मैंने साबित किए हैं कि खुद कादियानियों के हवालों से कि वो करप्शन करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन उन्होंने शुरू की अलाटमेंट के महकमों से, वो रेफ्यूजीज़ के महकमों से, हर चीज़ में इन्होंने ब्लैक मनी लेके आए पाकिस्तान में। इन्होंने जनाब वो क्या कहते हैं, स्मगलिंग का पैसा इन्होंने हर जायज़ नजायज़ तरीके से जो है वो पैसा बनाकर कब्जे करके लोगों को कत्ल करवा के, प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियां लगवा के, इन्होंने बांग्लादेश बना के, इन्होंने जनाब सारे पाकिस्तान की दौलत लूट कर, तो उसके बाद ये दुनिया में जाके कहते हैं जी पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत सलूक हो रहा है। वो तो सब है जो पाकिस्तान ताड़ा तो गलत सलूक कितने होएगा, थानेदार से लेके वजीर आजम तक ताड़ा। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई आए तो सही, कोई जुर्रत तो करे मेरे इस दावे को, मेरे इस बयानिए को गलत साबित करके बताए। तो जनाब ये देखें, हमें इन इलेक्शनों से कुछ नहीं मिलेगा। इलेक्शंस में भी जब आगा वसीम ने साबित कर दिया कि जितने कैंडिडेट आते हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, उनकी मेजॉरिटी भारी अक्सरियत जो है वो हिडन कादियानी होते हैं। वो जब पार्लियामेंट में आते हैं, और पहले तो ये एज ए मुस्लिम कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन के आता है, कोई मुस्लिम लीग की तरफ से, कोई पीटीआई की तरफ से, और मुसलमानों के वोट से ये जीत जाते हैं। और फिर जब असेंबली में आते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि वो मुमताज़ कादरी को फांसी लगवा दी, मालूना को रहा करवा दिया, कभी कोशिश की कि पासपोर्ट से कादियानियों के को मुसलमान लिखा जाए, कभी ये कोशिश की, कभी दूसरी कोशिश की, कभी वो मतन को चेंज कर दिया। हर तरह से पार्लियामेंट में कब 74 के अलावा पार्लियामेंट में वो भी अल्लाह का करम था, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की काविशें थीं, उसने कन्विंस किया लोगों को कि ये कादियानी काफिर हैं, तो वो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया जी ठीक है काफिर हैं, वोट दिया। उसके बाद जितनी भी पार्लियामेंट बनी है वो कादियानी पार्लियामेंट बनी है। तो भाइयों ये हक़ाइक़ हैं, अगर हम इनको नहीं समझेंगे, देखिए हमारा कानून ये कहता है, मैं बारहा कह चुका हूँ कि यार या तो फिर कहो पाकिस्तान के अवाम सामने आए और कहें कि जी हमें 1973 जैसे वो ओरिया मकबूल जान कहता है, जैसे मिर्ज़ा ताहिर कहता है, जैसे मिर्ज़ा मसरूर कहता है कि आइन को बदल दिया जाए और फिर ही पाकिस्तान, तो फिर इस तरफ आ जाओ, मान लो कादियानियों को मुसलमान। ये तो मुनाफिकत है कि हर शाख के ऊपर, हर इदारे पर कादियानियों की हुक्मरानी आप तस्लीम कर रहे हैं? बोलते नहीं है सिवाय एक आवाज़ आगा वसीम के। तो फिर जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम कैसे रोशन देखेंगे जब आप नफ्स को ख़त्म नहीं कर रहे और अवाम इतने बेहिस हैं, इतने बेहिस हैं। तो जनाब मैं बारहा यही कहता हूँ, आज इनको सबको डिस्क्वालीफाई करें बहन चौधों को, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद एक और ड्रामा इलेक्शंस का होगा। तो उसकी बुनियाद जब उन इलेक्शंस की आप दुरुस्त नहीं करेंगे कि आप ये पाबंदी नहीं लगाएंगे कि हमारे कैंडिडेट, मुसलमान वोटर्स के कैंडिडेट कादियानी नहीं होने चाहिए, और उसका तरीका यह है कि शरीयत के मुताबिक हर कोई कैंडिडेट जो है उस वक्त तक उसको कैंडिडेट बनने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो अपना गैर कादियानी होना साबित नहीं करेगा। वरना जाएं, अकलियत के भी पाकिस्तान में वोट हैं, वो क्या कैंडिडेट्स होते हैं, उसके ऊपर इलेक्शन लड़े। इमरान खान मरज़इयों की तरफ से इलेक्शन लड़े, इज़ मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो पाकिस्तान के कानून के अंदर आ जाएगा ना फिर। लेकिन ये
دھوکہ دہی ہے، یہ اسلام سے، یہ نبی پاک سے، یہ اس عظیم دھرتی پاکستان سے، یہ صوفیاء کی دھرتی پاکستان سے ایک بدترین غداری ہے کہ ہو تم مرزے کے ماننے والے اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ جب پاکستان کی آپ کہتے ہو جی میں پاکستان کی سالمیت کا جو ہے سمبل ہوں، میں پاکستان کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تمہیں پاکستان کے قانون کی قدر نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، تم اس کی عزت نہیں کرتے، اور بہنچو تو کیسے آ کے تو الیکشنز میں پاکستان کا دفاع کر سکے گا؟ یا نواز شریف ہو یا بلاول بھٹو ہو، ہر ایک کو ٹھیک ہے جی، بلاول بھٹو کہہ سکتا ہے کہ میں بائی برتھ تو میں مرزئی نہیں ہوں، اور بھائی مرزئی وہ نہیں ہے صرف وہ نہیں ہے جس نے بیعت کی ہے، مرزئی وہ بھی ہے جس نے مرزئیوں کی حمایت کی ہے، اور تم سب ماچو مرزئیوں کے حمایتی ہو، اس کی ماں بھی مرزئیوں کی حمایتی تھی، تو یہ انفارچونیٹ ہے اتنے بڑے باپ کی۔ تو وہ اس گانڈو کو دیکھو، اس بہنچود کو، زرداری کو، اس نے ایک دن آ کے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مرزئی کو نہیں دیا دیکھو یار، ایک دن آ کے نہیں کہا۔ کتنی غیرتاں والا بابل ہے تیری بہن کہتی دے پتر۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں نے اس کے باپ کا بہت سارے ریفرنسز قادیانیوں کی بکس میں دیکھے ہیں، لیکن باہر طور یہ جو کوئی مرزئی کو مرزئی نہیں کہتا اور پاکستان کو مرزیت کے سکنجے سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے بیعت کی یا نہ کی، وہ مرزئی ہے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے کہ آپ پاکستان کے نقص کے خلاف پوری قوم کٹھی ہو، پورے لیڈرشپ کٹھی ہو، پورے سیاسی پارٹیاں کٹھی ہوں، لیکن یہ مادر چود کوئی نہیں بولتا۔ تو اس لیے عوام ایک ایسی طاقت ہے، اگر وہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑی طاقت وہ بن کے پاکستان کو جو نقص ہے، پاکستان کو جو کینسر لگا ہوا ہے قادیانیت کا، اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور جس دن ہم نے اس سے نجات حاصل کر لی اس دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، پاکستان دنیا کی ایک طاقت بن جائے گا، خوشحال ملک بن جائے گا، یہاں انصاف ہوگا، یہاں جو ہے انسانی ویلیوز کے اوپر قانون بنیں گے، یہاں پر اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بنے گا، اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں ساری دولت، سارے مالی وسائل جو ہیں وہ بارہا کتنی بار بتاؤں وہ مرزئیوں کے پاس ہیں، سارے ادارے مرزئیوں کے پاس ہیں، پاکستان کے اندر ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، کوئی وہاں پر مسلمان پرندہ اس کی فضا سے نہیں گزر سکتا وہ ربوے کی، نہ صرف ربوہ تو ایک علامتی ہے، انہوں نے پورے علاقے ارد گرد کے جو ہیں وہ اپنے تصرف میں کر لیے ہوئے ہیں، اندر یہ ان کے پاس اسلحے ہیں، ان کے پاس وائرلیسز ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سے ڈرون ہیں، کیا کچھ ہیں، ایٹم بم تک جو ہے ان جرنیل قادیانی جرنیلوں کے تصرف میں ہے، اور جو بنایا تھا اینٹی قادیانی نے اپنے جان دے کر، جس کے اندر کرنل قذافی شہید کا، بھٹو شہید کا خون شامل ہے، جس ایٹم بم، وہ آج اختیار کس کا ہے؟ قادیانیوں جرنیلوں کا۔ تو اس لیے بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، میں بار بار اب قوم کو یہ کرنا چاہیے، دیکھیے ہم عمران خان کیا ہے ماچوت، یا یہ نواز شریف دلہ کیا ہے، یا یہ زرداری کیا ہے، خدا کی قسم ہے یہ قادیانیوں کے غلام ہیں، اور حتیٰ کہ یہ عاصم جو کہتے ہیں حافظ قرآن ہے، چلو بھائی حافظ قرآن ہو تو آؤ، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو نبی کے دشمن ہیں، ان کو تو اپنے ادارے سے ختم کرو۔ تو یہ ڈرامے بازی ہے، صرف اور صرف اس کو بیچارہ اور یہ بنا کر وہ پھر 2-3 مہینوں کے بعد جب وزیر اعظم بنے گا تو اندر خانی یہ ایک ہیں، جفیاں ڈالیں گے، دیکھو کیسے ہم نے قوم کو بیوقوف بنایا، کیسی ڈرامے بازی کی، کیسا تم کو جو ہے پاپولر کیا، یہ سارا اور سارا
مرزا مسرور کی دعا کا نتیجہ، وہ تو دلے یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ چیلنج ہے، اس چیلنج کو فیس کریں، اور جب تک ان کو کہیں کہ جناب ان کے اوپر الزام ہے، اور یہ الزام کوئی جھوٹا الزام نہیں، اگر جھوٹا بھی ہوتا تو اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آ کے اپنا غیر قادیانی ہونا شرعی طریقے سے ثابت کریں. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری فیکٹس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کے کزن کھلے قادیانی ہیں، اس کا جو کیا نام ہے چاچا تھا وہ کھلا قادیانی تھا، اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا ماموں، اس کی ماں کا، اس کا احمد رضا نام تھا، وہ کھلا قادیانی تھا. ہر کوئی کھلا اس کے قادیانی ہے. وہ مولوی ارجمند علی خان، وہ قادیانیوں کا کیا تھا، کیا بولتے ہیں، وہ لندن کی مسجد میں کیا تھا، مولوی تھا وہاں کا، مسجد فضل میں آئی تھنک، ہاں 30s میں. منشی برکت علی خان شملوی تھا تو جلندر کا پیچھے، لیکن وہ ان کا خزانچی تھا. اس کی ربوہ میں قبر ہے، جاؤ معلومات تو کرو. یہ سارے خاندان، سارا ٹبر مرزائیوں کا ہے. اوکے، یہ وچوں کتوں بھین چودہ آ گیا بھی جڑا کہ نال کہندا کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، مسلمان ہونا ثابت کر دے، ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، ہم بھی تمہیں سپورٹ کریں گے. یار ایماندار تو ہے، اس نے شرعی تقاضا تو پورا کیا. مدینہ ریاست بھی پھر بنا لے گا کہ پہلے وہ شرعی تقاضا تو پورا کرے. آئے مرزا کو، اور یہ جب تک یہ نہیں کہتا کوئی بھی کینڈیڈیٹ، آخری بات، جب تک کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ بات اعلان نہیں کرتا، ہم اس کو الیکشن میں عوام کہیں کہ ہم نے ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ قبول نہیں کرنا، انلیس کہ یہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہے مرزا کو وہ کرے. جب تک شرعی طور پہ اس کو رد نہیں کرتا، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے کہ قادیانی ہے. یہ آپ نے کرنا نہیں ہے، پھر وہ الیکشن ہوں گے، سارے بہنچود مرزائی آپ کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ تو میں بار بار وارن اس لیے کرتا ہوں کہ یار شاید اتر جائے میری بات اب کے دل میں ان کے، لیکن بڑے بڑے دیکھے نے پر ایڈی ٹیٹ قوم نہیں دیکھی. اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو آگے لے کے جایا جائے، اور سب سے پہلے تو ہر کینڈیڈیٹ جو ہے تمام، وہ اس وقت تک اس کو پرمیشن، اور ویسے بھی یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے وہ بھی قادیانیوں کو آتا ہے، لہذا ان کو بھی سب سے پہلے تو وہ ماچود آ کے اپنا غیر قادیانی ہونا ثابت کریں. اور اس کا طریقہ صرف شریعت، اللہ کا بتایا راستہ، میرا تو نہیں ہے، میں کوئی ضد تو نہیں کر رہا کہ یہ راستہ ہے کہ میرے راستے پہ کو فالو کرو. یہ تو اللہ کا بنایا، یہ تو دین کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ قادیانی ہے، وہ آئے اور آ کر پہلے اپنا غیر قادی ہونا ثابت کرے، پھر ہم اس کو کمیشن کیا کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کا صدر بھی مان لیں گے. پھر ہم اس پروسیس کو فالو کرتا ہوا کینڈیڈیٹ آئے گا اور مرزا کو یہ کہے گا کہ وہ لانتی تھا، وہ کذاب تھا، اور جو بھی شرعی طریقہ میں بارہا بیان کر چکا. میں کیا، اللہ نے جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ کا بنایا شرعی طریقہ ہے، اس کو آپ فالو کریں. اس کے بعد چیزیں آسان تر ہو جائیں گی، ہمیں پہچان ہو جائے گی کون، ہم نے حاضر پر جانا ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی کہ ہم کسی کو قادیانی کہیں. یہ ایک پروسیس ہے، اس کو جب تک ہم فالو نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کے اندر قادیانی پارلیمنٹ میں آتے رہیں گے، قادیانی اپنے اس پارلیمنٹ کو قادیانیت کے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، جو ہمارے سامنے ساری تاریخ سامنے آ چکی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم بھی آنکھیں بند کر لیں تو یہ پھر ہماری اپنی کوتاہی ہے، سستی ہے، اور ایک طرح سے قادیانی نوازی ہے کہ جان چکے ہیں کہ قادیانی ہیں یہ سارے، پھر بھی اگر ہم ان کو ووٹ دیں گے. پہلے معلوم نہیں تھا، آغا وسیم اللہ نے مجھ ناچیز سے یہ حقیقت آشکار کر دی لوگوں کے اوپر، اور اب لوگ اپنے آپ کو اگر دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، میرا فرض تھا، یہ میں بتا رہا ہوں. پاکستان کے
بقا کی ضمانت یہی ہے کہ ہم جب تک یہ ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طور پہ پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں دیکھ سکتے، اسلام کے فائدے کا کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کرنا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے، آج کریں تو بہتر ہے کہ کل ہمارا مستقبل سیکیور ہو، نئی نسلیں جو ہیں وہ ایک تابندہ و مضبوط پاکستان دیکھ سکیں اور اسلام کا بول بالا ہو، اور انشاءاللہ تعالی جب تک جو پاکستان کے اندر جب تک ان کا ہولڈ ہے تو وہ مشکل چیز ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ضرور اور ضرور لوگ اس بات کے اوپر آئیں گے اور یہ قادیان جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں اس ڈیمانڈ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس صرف ہم کو یہ ضرورت ہے یہ کام کرنے کی کہ ہم گورنمنٹ سے جو وہ بھی قادیانیوں کی ہی ہے لیکن پبلک میں تو کم از کم ایک بار یہ چیز جو ہے یہ پبلک کو آگاہی دینے کے لیے عدالت میں جائیں، مظاہرے کریں پرامن کوئی اور ڈیمانڈ کریں کہ جناب پاکستان کی تاریخ کے اندر یہی ہوتا آیا ہے کہ قومی اسمبلیوں کے اندر مرزئی جو ہیں وہ مسلمان کے لبادے میں آ کر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور پھر پاکستان مخالف پالیسیز کو فالو کرتے ہیں اور یہ قادیانی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ ووٹ ان کو مسلمان کا ملا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کی اور کی سروس کریں، اسلام کی نمائندگی کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی آغا وسیم کی تحقیق سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی قومی اسمبلی کے اندر ممبر آتے ہیں، خواہ وہ ریش لگا کے آئیں، خواہ وہ دوپٹہ پہن کے آئیں، خواہ وہ سوٹ پہن کے آئیں، موسٹ آف دیم وہ قادیانی ہوتے ہیں اور ایک ہی رولنگ کلاس سے ان کا تعلق ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ رولنگ کلاس جو ہے پاکستان کی 90 سے 95% وہ مرزئی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ جو پابندی ہے ہر اس شخص پر لگے گی جو انکار کرے گا مرزا قادیانی کو قذاب کہنے پہ جو شرعی طریقے سے ہے، لہٰذا آپ عمران خان کو جو اتنا کہہ رہے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ بند کریں، اب اس سے صرف اور صرف یہ کہیں کہ تو مرزئی ہے اور تیرے اوپر تو پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا، اور اگر تو مرزئی نہیں ہے تو پھر شرعی طریقے سے آ کے مرزا کا نام لے اور اس کو رد کر، اس کو کنڈیم کر، then you are allowed to participate in the elections۔ اسی طرح دوسرے لوگوں پر بھی، کیا زرداری، کیا نواز شریف جو یہ بیان دیتا ہے پھر ہم معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور ہم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی انسانی باس میں جو کچھ تھا وہ کیا ہم نے۔ ان کو ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ قادیانیوں کا راستہ روکا جائے اور اس کے اوپر ہمیں اللہ کا بتایا راستہ جو ہے وہ ہم نے آگے رکھا ہے۔ یہ ضرورت ہے وقت کی، خاص طور پہ عمران خان اس کو اس کے کیا ادھر ادھر کے بہانے لگانے بند کرو، بہن چودو یہ ٹوپی ڈرامے بند کرو۔ اگر جنرل عاصم ہے یا کچھ ہے وہ کہے کہ بھی یہ ڈسکوالیفائی ہے، یہ ڈسکوالیفائی ہے کیونکہ یہ مرزئی ہے اور مرزئی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایز اے مسلم کینڈیڈیٹ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ پہن چودو رہتے کیوں نہیں آتے؟ سب سے زیادہ آسان حال، بجائے اس کی پارٹی کو توڑنے کے ڈرامے، کبھی اس کے اوپر کیس لگانے کا ڈرامہ، کبھی اس کے اوپر یہ کرنے کا، یہ تو اس کو پاپولر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ فل اتھارٹی سے پاکستان کا وزیر اعظم دوبارہ بنے گا تو مرزئی ایجنڈے پہ کھل پہ کام کر سکے گا۔ لہٰذا
اس لیے ضرورت ہے، اگر یہ سنسیئر ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اگر یہ پاکستان کے قانون کا ان کو احساس ہے، تو پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کی ریاست کے لیے ایک خطرہ ہے. اوکے، اور اس خطرے کو ہم نے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو جو اداروں سے اور ان کو حکومتوں سے دور تر کیا جائے، ان کو پاس پھٹکنے نہ دیا جائے. ورنہ آپ ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ان کی فل اتھارٹی تھی پاکستان کے اندر، تو انہوں نے جناب وہ آئی ایم ایف کے اندر چلے گئے. ان کے پاس پورے اختیارات تھے، اور یہ جناب انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر میں 1947 میں جنگ شروع کر دی، جس کے اثرات آج بھی قوم کے اوپر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے جو ہیوی بجٹ ہم ڈیفنس کے اوپر لگاتے ہیں، اور یہی حال ہندوستان کا ہے. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر کے مادر چودوں نے جو ہے نا کشمیر کی 47 کی جنگ شروع کی تھی، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا سوائے بے مقصد دشمنی کے. کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو تھا، انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں حربی طریقے سے کا ڈرامہ کر کے اس کی لاکھوں فوج وہاں بٹھا دی کشمیر کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ کرتے آئے ہیں. جب قادیانی جرنلز نے کشمیر کے اندر وہ کیا ٹیررزم شروع کروا دیا ہندوستان کی منشا کے اوپر، کہ آج کشمیر کا ایشو، کشمیر ایشو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ تو ٹیررزم ہے. حالانکہ وہ ایک بہت پختہ ایک کشمیری بڑی اچھی پوزیشن میں ہے پولیٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، لیکن انہوں نے ہندوؤں کو فورس یوز کرنے کا، وہاں لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے بے مقصد میں. تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور خود آج تک یہ مادر چودوں نے فل فلیج حملہ بھی نہیں کیا کشمیر کے اوپر، کیونکہ قادیانی جرنیل ہرگز اور ہرگز یہ نہیں چاہتے. یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان خوش رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف چھوٹے موٹے وہ ڈرامہ بازی کرتے رہیں. بیچ میں یہ وہ سیم اولڈ کیا کہتے ہیں اس کو، برٹش انڈیا آرمی دونوں طرف کے ایک ہی ہیں. تو اس لیے پاکستان کی آرمی انفارچونیٹلی، کیونکہ برٹش انڈیا آرمی اور پلس قادیانیت، یہ اس کا آمیزش ہے، اس کی وہ ہے گڈمڈ، تو یہ کبھی بھی پیٹریوٹک فورس نہیں رہے. تو اس ہاں پیٹریوٹک فورس تب ہوگی جب قادیانیت کا اثر اس ادارے سے ختم ہوگا. تو اگین ٹو میک اٹ شارٹ، خدا کے لیے جو نئے الیکشنز آ رہے ہیں، عوام خاص طور پہ جو عمران خان ہے اس کے اوپر اور سب کے اوپر پلیز، کیونکہ اس وقت وہ بظاہر زیر عتاب ہے، تو اس کو کہو یار یہ ڈرامے بازی بند کرو. اس کی پارٹی اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی ایک قانونی اور شرعی طریقہ یہ ہے، آیا یہ مسلمان ہے یا آیا یہ قادیانی ہے. وہ اس سے اس کو کہو کہ پبلکلی آ کے اناؤنس کرے کہ یہ مسلمان ہے. اور اس کا کیا طریقہ ہے جو میں بتا چکا ہوں، کہ مرزا کا نام لے کے شرعی طریقے سے مکمل طریقے. عمران خان سن لے، جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ میں عمران خان ولد فلاں 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 اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان ایک قذاب تھا، مر کے جہنم چلا گیا، اور میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور جو اس کو نبی یا مجدد مانتے ہیں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں. تو بینچو، تو اس شرعی تقاضے کو بغیر پورا کیے یہ میری کمپین جاری رہے گی. بے فکر رہ تو، حکومت فوج وغیرہ جو مرضی ڈرامے کرے، لیکن اصل چیز اس پہ تو آ کے انشاءاللہ تعالیٰ تیری سخت گرفت، نہ صرف تیری بلکہ شہباز شریف کی بھی، بلکہ دوسرے بہن چودوں کی بھی، زرداری وغیرہ کی بھی. یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی پارٹی کا، میں تو صرف سے اور صرف
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اپنے زمین، اپنے وطن کے دفاع کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں. اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا کہ وقت آئے گا کہ تمہیں بتانا ہی ہوگا. تیرے پاس اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں انشاءاللہ تعالی. ختم نبوت زندہ باد، مرزیت مرد آباد. بس صرف ہم کو یہ ضرورت ہے یہ کام کرنے کی کہ ہم گورنمنٹ سے، جو وہ بھی قادیانیوں کی ہی ہے، لیکن پبلک میں تو کم از کم ایک بار یہ چیز جو ہے یہ پبلک کو آگاہی دینے کے لیے عدالت میں جائیں، مظاہرے کریں پرامن، کوئی اور ڈیمانڈ کریں کہ جناب پاکستان کی تاریخ کے اندر یہی ہوتا آیا ہے کہ قومی اسمبلیوں کے اندر مرزئی جو ہیں وہ مسلمان کے لبادے میں آ کر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور پھر پاکستان مخالف پالیسیز کو فالو کرتے ہیں اور یہ قادیانی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ ووٹ ان کو مسلمان کا ملا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کی اور کی سروس کریں، اسلام کی نمائندگی کریں. لیکن انفارچونیٹلی آغا وسیم کی تحقیق سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی قومی اسمبلی کے اندر ممبر آتے ہیں، خواہ وہ ریش لگا کے آئیں، خواہ وہ دوپٹہ پہن کے آئیں، خواہ وہ سوٹ پہن کے آئیں، موسٹ آف دیم وہ قادیانی ہوتے ہیں اور ایک ہی رولنگ کلاس سے ان کا تعلق ہے. اور پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ رولنگ کلاس جو ہے پاکستان کی 90 سے 95% وہ مرزئی ہوتے ہیں. تو اس لیے اب، پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے. اگر آپ یہ جو پابندی ہے ہر اس شخص پر لگے گی جو انکار کرے گا مرزا قادیانی کو قذاب کہنے پہ، جو شرعی طریقے سے ہے. لہٰذا آپ عمران خان کو جو اتنا کہہ رہے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ بند کریں. اب اس سے صرف اور صرف یہ کہیں کہ تو مرزئی ہے اور تیرے اوپر تو پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا، اور اگر تو مرزئی نہیں ہے تو پھر شرعی طریقے سے آ کے مرزا کا نام لے اور اس کو رد کر، اس کو کنڈیم کر. دین یو آر الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دی الیکشنز. اسی طرح دوسرے لوگوں پر بھی، کیا زرداری، کیا نواز شریف، جو یہ بیان دیتا ہے پھر ہم معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور ہم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی انسانی باس میں جو کچھ تھا وہ کیا ہم نے. ان کو، ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ قادیانیوں کا راستہ روکا جائے اور اس کے اوپر ہمیں اللہ کا بتایا راستہ جو ہے وہ ہم نے آگے رکھا ہے. یہ ضرورت ہے وقت کی، خاص طور پہ عمران خان، اس کو اس کے کیا ادھر ادھر کے بہانے لگانے بند کرو، بہن چودو یہ ٹوپی ڈرامے بند کرو. اگر جنرل عاصم ہے یا کچھ ہے وہ کہے کہ بھی یہ ڈسکوالیفائی ہے، یہ ڈسکوالیفائی ہے کیونکہ یہ مرزئی ہے اور مرزئی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. ایز اے مسلم کینڈیڈیٹ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. پہن چودو ایسے کیوں نہیں آتے؟ صاف سے زیادہ آسان حال، بجائے اس کی پارٹی کو توڑنے کے ڈرامے، کبھی اس کے اوپر کیس لگانے کا ڈرامہ، کبھی اس کے اوپر یہ کرنے کا. یہ تو اس کو پاپولر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ فل اتھارٹی سے پاکستان کا وزیر اعظم دوبارہ بنے گا تو مرزئی ایجنڈے پہ کھل پہ کام کر سکے گا. لہٰذا اس لیے ضرورت ہے، اگر یہ سنسیئر ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اگر یہ پاکستان کے قانون کا ان کو احساس ہے، تو پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کی ریاست کے لیے ایک خطرہ ہے. اوکے، اور اس خطرے کو ہم نے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو جو اداروں سے اور ان کو حکومتوں سے دور تر کیا جائے، ان کو پاس پھٹکنے نہ دیا جائے. ورنہ
آپ ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ان کی فل اتھارٹی تھی پاکستان کے اندر تو انہوں نے جناب وہ آئی ایم ایف کے اندر چلے گئے. ان کے پاس پورے اختیارات تھے اور یہ جناب انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر میں 1947 میں جنگ شروع کر دی جس کے اثرات آج بھی قوم کے اوپر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے جو ہیوی بجٹ ہم ڈیفنس کے اوپر لگاتے ہیں اور یہی حال ہندوستان کا ہے. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر کے مادر چودوں نے جو ہے نا کشمیر کی 47 کی جنگ شروع کی تھی جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا سوائے بے مقصد دشمنی کے. کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو تھا, انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں حربی طریقے سے کا ڈرامہ کر کے اس کی لاکھوں فوج وہاں بٹھا دی کشمیر کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ کرتے آئے ہیں جب قادیانی جرنلز نے کشمیر کے اندر وہ کیا ٹیررزم شروع کروا دیا ہندوستان کی منشا کے اوپر کہ آج کشمیر کا کشمیر ایشو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں یہ تو ٹیررزم ہے, حالانکہ وہ ایک بہت پختہ ایک کشمیری بڑی اچھی پوزیشن میں ہے پولیٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, لیکن انہوں نے ہندوؤں کو فورس یوز کرنے کا وہاں لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے بے مقصد میں. تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور خود آج تک یہ مادر چودوں نے فل فلیج حملہ بھی نہیں کیا کشمیر کے اوپر کیونکہ قادیانی جرنیل ہرگز اور ہرگز یہ نہیں چاہتے. یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان خوش رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف چھوٹے موٹے وہ ڈرامہ بازی کرتے رہیں. بیچ میں یہ وہ سیم اولڈ کیا کہتے ہیں اس کو برٹش انڈیا آرمی دونوں طرف کے ایک ہی ہیں. تو اس لیے پاکستان کی آرمی انفارچونیٹلی کیونکہ برٹش انڈیا آرمی اور پلس قادیانیت یہ اس کا آمیزش ہے, اس کی وہ ہے گڈ مڈ, تو یہ کبھی بھی پیٹریوٹک فورس نہیں رہے. تو اس ہاں پیٹریوٹک فورس تب ہوگی جب قادیانیت کا اثر اس ادارے سے ختم ہوگا. تو اگین ٹو میک اٹ شارٹ, خدا کے لیے جو نئے الیکشنز آ رہے ہیں عوام خاص طور پہ جو عمران خان ہے اس کے اوپر اور سب کے اوپر پلیز, کیونکہ اس وقت وہ بظاہر زیر عتاب ہے تو اس کو کہو یار یہ ڈرامے بازی بند کرو, اس کی پارٹی اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو اس کا ایک ہی ایک قانونی اور شرعی طریقہ یہ ہے آیا یہ مسلمان ہے یا آیا یہ قادیانی ہے. وہ اس سے اس کو کہو کہ پبلکلی آ کے اناؤنس کرے کہ یہ مسلمان ہے, اور اس کا کیا طریقہ ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ مرزا کا نام لے کے شرعی طریقے سے مکمل طریقے. عمران خان سن لے, جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ میں عمران خان ولد فلاں 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 اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان ایک قذاب تھا, مر کے جہنم چلا گیا اور میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں, اور جو اس کو نبی یا مجدد مانتے ہیں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں. تو بینچو تو اس شرعی تقاضے کو بغیر پورا کیے یہ میری کمپین جاری رہے گی, بے فکر رہ تو. حکومت فوج وغیرہ جو مرضی ڈرامے کرے لیکن اصل چیز اس پہ تو آ کے انشاءاللہ تعالیٰ تیری سخت گرفت, نہ صرف تیری بلکہ شہباز شریف کی بھی بلکہ دوسرے بہن چودوں کی بھی, زرداری وغیرہ کی بھی. یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی پارٹی کا, میں تو صرف سے اور صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے زمین اپنے وطن کے دفاع کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں. اور ایسا ہوگا کہ وقت آئے گا کہ تمہیں بتانا ہی ہوگا, تیرے پاس اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں انشاءاللہ تعالی. ختم نبوت زندہ باد, مرزیت مرد آباد.